الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہباز حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب فور نیوز۔ آج کا موضوع امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کر دی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے ایک بحری بیڑا لا کر ایران کے باہر کھڑا کر دیا اور اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ اس پر ایران نے کیا رد عمل کیا ہے اس پر بات کی جائے گی، اور یو اے ای نے جو بڑا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ جی ناظرین، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ایسی شخصیت کے مالک ہے جس کے بارے میں ان کو مسخرہ بھی کہا کرتا ہوں، پچھلے ویلاگس میں بھی میں نے ان کو اکثر کہا ہے کہ وہ مسخروں کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک سپر طاقت کا اس طرح کا پریزیڈنٹ بننا امریکہ کے لیے، اور نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک المیہ ہے۔ ایک نان سیریس پرسن اتنے بڑے ملک کی جو کہ سپر طاقت کہلاتی ہے، اس پر پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی گفتگو میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو ایران کو کہتا ہے کہ 1 گھنٹے میں اسے ڈھیر کر دوں گا، اور دوسرے معاملے میں فوراً وہ جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے، اور جب جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اگلا قدم وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ ایک بحری بیڑا ابراہیم لنکن ایران کے باہر لا کر کھڑا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو جنگ کروں گا۔ ایران کہتا ہے کہ جہاں جہاں تمہارے وہ جو اتحادی ہیں، میں ان پر حملے کروں گا، مثلا یو اے ای، قطر، بحرین اور بہت سارے ملک جن پر وہ ایران نے کہا ہے کہ میں ان پر بھرپور تمہارے اڈوں پر میزائل داغوں گا۔ ایران ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ناظرین، ایران نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے اندرونی جنگ لڑی ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وہاں جو بغاوت کی فضا پیدا کی تھی امریکہ نے، اس پر کنٹرول پا لیا ہے، اور نہ صرف کنٹرول پا لیا ہے، اب ان پر مکمل دسترس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے مگر نہیں ہو سکی۔ اب ایران مضبوط جگہ پہ کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کبھی وہ ان کو ڈراتا ہے، اور اس کو ایک اندرونی طور پر یورپ میں سے ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ملک کی سرحدیں ایران کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر نہیں استعمال کرنے دیں گے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت دھچکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یو اے ای نے، مشرق وسطیٰ میں سے یو اے ای نے سب سے پہلے جرت کی ہے۔ نہ تو ہم اپنی فضائیہ، اور نہ ہی ہم بحری، اور نہ ہی ہم بری فوج اپنی زمینی ملک کی زمین تمہیں استعمال کرنے دیں گے۔ ہم ایران کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اور یہ بہت بڑا دھچکا یو اے ای نے دیا ہے، اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس نے بہت دانائی کی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ ایران کے بعد کس کس کی باری آئے گی۔ اس میں یو اے بھی ہوگا، اور اب انتظار ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ تو آ گیا ہے، اب انتظار ہے قطر، بحرین اور بہت سارے ممالک، وہ اب انشاءاللہ اسی طرح کی آوازیں امریکہ کو سننی پڑیں گی، اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا ایک بات کا سہارا لیا کہ ہم تو وہاں کی مشقیں کرنے جا رہے ہیں، وہ بیڑا اس لیے لے کر گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امریکہ، اس کا جو سوچ، اس کی جو طاقت، وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے ڈرایا جائے، اگر وہ ڈر جائیں تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں، اور جب اگر وہ کوئی ملک ڈرے نہ، جیسے ایران کھڑا ہو گیا ہے، تو اب وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ وہ پرانا بھگوڑا ہے۔ افغانستان سے کیسے وہ بھاگا ہے، ویتنام سے کیسے یہ بھاگے تھے، اور عراق کویت میں سے کیسے بھاگے تھے،